دین اسلام علم کا قدردان ہے۔ پہلی آیت جو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام پر اتاری وہ تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھنے سے اس امت کو اللہ نے اپنے کلام کی ابتدا فرمائی۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو توحید کا پیغام بھی بھیج سکتے تھے۔ توحید بہت اہم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہوں مگر میں شرک کو معاف کبھی نہیں کروں گا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو رسالت کا پیغام بھی دیا جا سکتا تھا، اس لیے کہ جب تک رسالت پر ایمان نہ ہو انسان کا دین ہو ہی نہیں سکتا مکمل۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو روز قیامت کے بارے میں پہلی آیت دے سکتے تھے، اس لیے کہ قیامت کا دن نبأ عظیم ہے، بہت بڑی خبر ہے، یہ انسان کو سب سے پہلے دی جاتی، مگر اللہ نے سب سے پہلا لفظ جو انسانیت پر اتارا وہ تھا اقرا، پڑھ۔ تو نبی علیہ السلام کو پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ یہ دین اسلام علم کا قدردان دین ہے، اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کے اوپر علم کا حاصل کرنا لازم ہے۔ 1400 سال پہلے جب دنیا علم کی قدر نہیں جانتی تھی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت علم کے بارے میں بتلایا العلم نور، علم ایک روشنی ہے، یعنی بتلا دیا کہ جہالت اندھیرا ہے، تم اندھیروں سے نکل کے روشنی کی طرف آ جاؤ۔ چنانچہ ایک انگریز جس کا نام تھا مائیکل ہارٹ، اس نے کتاب لکھی اے رینکنگ آف دی موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز ان ہسٹری، کہ تاریخ میں جو 100 بڑی اعلیٰ شخصیات گزری ہیں ان کی لسٹ اس نے بنائی اپنی کتاب میں، اور اس میں اس نے سب سے پہلے حضرت نبی علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ میں عیسائی ہوں اور میں نے عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ پہلے نہیں کیا، میں نے مسلمانوں کے پیغمبر اسلام کا تذکرہ کیا ہے، اس لیے کہ باقی جتنے حضرات ہیں وہ اپنے وقت کے بڑے بڑے اداروں میں پڑھتے نظر آتے ہیں، کوئی یونیورسٹیوں میں پڑھا، کالجوں میں، سکولوں میں استادوں سے پڑھا۔ نبی علیہ السلام ایسی ہستی ہیں پوری زندگی کسی کے سامنے شاگرد بن کر نہیں بیٹھے، پڑھا نہیں، پھر اس کے بعد انہوں نے جو علم کی اتنی اہمیت بیان کی ہے ان کا حق بنتا ہے کہ میں ان کو اس لسٹ میں سب سے پہلے نمبر پر بیان کروں۔ تو یہ دین اسلام علم کا قدردان دین ہے۔